عظیم گنبد۔ تیمور کی زندگی سے پہلے ایرانی طرز تعمیر کے گنبد نوک دار قسم کے ہوتے تھے، مگر وہ اپنے قاعدے سے اوپر کو خوبصورت گولائی لیے ہوئے نہیں ہوتے تھے۔ شروع زمانے میں جو عمارتیں تیمور نے بنوائیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس طرز میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا کی گئی تھی، لیکن بی بی خانم اور خود تیمور کے مقبرے میں، جسے گورے امیر کہتے ہیں، خوبصورت گولائی لیے ہوئے گنبد بنائے گئے، اور اسی وجہ کے گنبد ہندوستان میں مغل بادشاہوں کی عمارتوں میں بعد کو تعمیر ہوئے، اور اسی زمانے کے بعد روس میں بھی ایسے ہی گنبد بنائے گئے، مگر وہاں گولائی کے پھیلاؤ میں زیادتی کر دی گئی۔ کے کریسیول نے اپنی کتاب میں، جس کا نام ایران میں ارتقاء تعمیر گنبد کی تاریخ ہے، لکھا ہے کہ اس قسم کے گنبد ہندوستان کے مقبروں میں تیمور کی نظر سے نہیں گزرے ہوں گے، کیونکہ شمالی ہندوستان کے مقبروں میں گنبد کا یہ طرز اس وقت تک اختیار نہیں کیا گیا تھا۔ گول گنبد اگر کہیں تھا تو وہ صرف دمشق میں خلفائے بنی امیہ کی بنائی ہوئی جامع مسجد میں تھا، لیکن وہ لکڑی کا تھا، اور جب شہر میں آگ لگی جس سے سارا شہر جل گیا تو یہ چوبی گنبد بھی نظر آتش ہو گیا۔ یہ گنبد بڑا عالی شان تھا، میدان میں دور سے نظر آتا تھا، اور تیمور نے اپنا خیمہ 1 ماہ تک ایسی جگہ نصب رکھا جہاں سے اسے اچھی طرح نظر آتا رہے۔ یہ ممکن نہیں کہ تیمور پر اس گنبد کا اثر ہوا ہو، کیونکہ تعمیر کے حسن و قبح کو پرکھنے کا مادہ تیمور کے اندر بہت خوب تھا۔ تیمور کے زمانے میں یہ گنبد اسلام کے عہد وسطیٰ کی عمارتوں میں سے تھا۔ زیادہ احتمال اس کا ہے کہ ہندوستان کے گنبدوں کو نہیں، بلکہ اس دمشق والے گنبد کی بعض خصوصیات کو اس نے سمرقند میں نقل کرایا۔ اس کا ثبوت بہت کافی موجود ہے کہ فن تعمیر میں تیمور کو ایک خاص مذاق حاصل تھا۔ پرانی دہلی کی جامع مسجد کو دیکھ کر تیمور کے دل پر بہت اثر ہوا تھا، اور اس کا ایک لکڑی کا چھوٹا سا نمونہ بھی تیار کرا کے اپنے ساتھ سمرقند لے گیا تھا۔ قطب کے مینار کی بھی اس نے بہت تعریف کی تھی، اور دہلی سے کاریگر اس خیال سے ساتھ لے گیا تھا کہ سمرقند میں اسی شکل کا ایک مینار تعمیر کرائے گا، مگر یہ ارادہ پورا نہ ہوا۔ مسٹر کریسول بیان کرتے ہیں کہ مقبرہ بی بی خانم کے گنبد کی پیمائش اور دمشق والے گنبد کی پیمائش جو جل گیا تھا ایک سی ہے، اور بی بی خانم کا مقبرہ پہلی عمارت ہے جو دمشق سے تیمور کی واپسی پر سمرقند میں تیار کی گئی، اور اسی کی تعمیر میں 2-3 برس صرف ہوئے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس کے گنبد میں دمشق والے گنبد کی نقل اتاری گئی تھی، جس کی مثال کہیں اور نہ تھی۔ ابن بطوطہ اس گنبد کی نسبت کہتا ہے کہ آپ کسی سمت سے آئیے، یہ گنبد ہر چیز سے اونچا اور ہوا میں معلق نظر آتا ہے۔ اس دمشق والے گول گنبد کے طرز کو تیمور کی قدر شناسی نے ہمیشہ کے لیے دنیا میں محفوظ کر دیا، اور اپنی دولت بے کراں کی مدد سے اس نے دوسرا نمونہ اس کا تیار کر دیا، اور اسی طرز پر دوسرے ملکوں میں تیمور کی اولاد نے اپنی عالی شان عمارتوں میں گنبد تعمیر کرائے۔ ہندوستان کے مغل بادشاہ جو تیمور کی اولاد تھے اس گنبد کو ہندوستان میں لے آئے، اور یہاں سب سے پہلے اس کی شکل مقبرہ ہمایوں بادشاہ کے گنبد میں نظر آئی، اور اس کا آخری جلوہ سب سے زیادہ حسین صورت میں تاج محل کے روضے میں آج تک نظر آ رہا ہے۔